کرتے ہیں کلوز. ایک آج جو میں نے ٹاپک سوچا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ واقعہ معراج ہے. تو سورہ اسراء کی پہلی آیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک رات میں رسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. اور اس کی تفسیریں اگر ہم پڑھیں اور اس کی اگر ہم حدیثیں دیکھیں جو معراج سے متعلق ہیں تو اس میں ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں جی کہ میں اس دن حتین پہ سویا ہوا تھا. حتین تو یہ سوئے ہوئے تھے تو دو فرشتے آئے، انہوں نے ان کو ایک فرشتے آئے، انہوں نے ان کو جگایا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا، یعنی چیرا لگایا یہاں پہ، اور لگانے کے بعد دل نکالا اور ایک سونے کے تشت میں آب زمزم کے پانی سے اس سے دھویا، اور پھر اس کے اندر کیا کیا جو ہے وہ اس کے اندر حکمت اور ایمان بھر دی، اور اس کے بعد سینہ سی دیا. پھر براق نام کا جانور آیا جو کہ بڑا لمبا چوڑا جانور تھا، جس کی ہر چھلانگ جو ہے حد نگاہ پہ پڑتی ہے. تو جب رسول اللہ اس جانور کے پاس گئے تو جانور جو ہے نا وہ مستی کرنے لگا آگے سے. پھر جبرائیل آئے، جبرائیل نے کیا کیا؟ جبرائیل نے ہاتھ رکھا، براق کو جھڑکا، کہا کہ بھائی تجھے نہیں پتا کہ اس سے معتبر شخص آج تک تیرے پہ سوار نہیں ہوا. تو پھر جو ہے براق جو ہے شرمندہ ہو گیا اور پسینے سے شرابور ہو گیا. سنا کہ براق کو پسینہ اتنا سخت آیا. تو پھر رسول اللہ اس کے اوپر سوار ہوئے اور پھر اڑان بھری جب، تو پھر کہاں پہنچے؟ بیت المقدس یعنی یروشلم. اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ پہ رسول اللہ نے تمام نبیوں کی امامت کی اور وہاں پہ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی. تو پھر کیا ہوا جی؟ اس کے بعد آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی. آپ جب پہلے اس آسمان پہ پہنچے تو دروازہ جبرائیل نے کھلوایا پہلے آسمان کا، جسے آسمان دنیا کہتے ہیں. یہ حدیثوں میں ثابت یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کس کو لائے گا؟ تو انہوں نے بتایا جی میں محمد کو لایا ہوں. تو پوچھا جی کہا گیا تھا لانے کا؟ تو ہاں جی کہا گیا تھا. تو یہ پہنچے وہاں پہ، پھر اندر داخل ہوئے. پھر انہوں نے پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات کی، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات کی. اس سے آگے سدرۃ المنتہا تھی جہاں پہ رسول اللہ کو اکیلے ہی جانا پڑا. سدرۃ المنتہا پر رسول اللہ نے ایک بیری دیکھی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے اللہ سے ملاقات کی. اللہ نے کہا میرے محبوب میرے قریب ہو جائیے. تو پھر یہ رسول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی. پہلے 50 نمازیں فرض کی تو واپس آئے. تو جی موسیٰ نے کہا کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی 50. نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں، واپس جاؤ کم کراؤ. پھر کم کرائیں، پھر واپس آئے. پھر موسیٰ نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں. کرتے کرتے آخر پہ 5 نمازیں جب رہ گئی تو یہ واپس آئے. تو حضرت موسیٰ نے پھر بھی کہا کہ یار ابھی بھی ان کو کم کرا دو، یہ زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں اور مزید کم نہیں کراؤں گا. پھر جی رسول اللہ براق پہ سوار ہوئے اور واپس انہیں مکے چھوڑ دیا گیا. اور اینڈ پہ کیا ہوا جی؟ جب یہ صبح اٹھے تو پھر ایک بڑی مزے کی حدیث ہے. اس میں کیا ہے جی؟ جس رات مجھے معراج کا سفر کرایا گیا اور بوقت صبح مکہ میں تھا، میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے چھٹلا دیں گے. سو آپ پریشان ہو کر علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے. اتنے میں وہاں سے اللہ کے دشمن ابو جہل کا گزر ہوا. وہ آیا، آپ کے پاس بیٹھ گیا اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا کیا کچھ ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا آج رات مجھے سیر کروائی گئی ہے. ابو جہل بولا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی. ابو جہل نے کہا آپ صبح کے وقت ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ابو جہل نے اس وجہ سے آپ کی اس وقت تکذیب نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ لوگوں کو جمع کرے تو آپ اس بات کا انکار کر دیں. اس لیے ابو جہل نے کہا اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو کیا یہ بات ان کو بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ابو جہل نے آواز دی او بنو کعب او بنو لوی آ جاؤ. یہ آواز سنتے ہی لوگ پہنچ گئے اور ان کے آس پاس آ کر بیٹھ گئے. ابو جہل نے آپ سے کہا جو بات مجھے بیان کی ہے ان کو سناؤ. آپ نے فرمایا مجھے آج رات سیر کرائی گئی ہے. لوگوں نے پوچھا کہاں کا سفر؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کا. لوگوں نے کہا پھر آپ صبح کے وقت یہاں؟
مکہ میں واپس بھی آ گئے. آپ نے فرمایا ہاں. یہ سن کر کوئی تالیاں بجانے لگا اور کسی نے اس جھوٹ پر تعجب کرتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. چونکہ بعض لوگوں نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھا اور وہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اوصاف بیان کرنا شروع کیے، میں وضاحت کرتا گیا، لیکن بعض علامتیں مجھ پہ خلط ملط ہو گئیں، اس لیے مسجد اقصیٰ کو لایا گیا اور اقال یا عقیل کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا. میں اسے دیکھ کر اوصاف بیان کرنے لگا، پھر بھی کچھ نشانیاں مجھے یاد نہیں رہی. لوگوں نے کہا جہاں تک علامتوں کا مسئلہ ہے وہ تو اللہ کی قسم انہوں نے درست بیان کر دی ہیں. اچھا جی، تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم پوچھیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ تک گئے تھے اور مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی تھی، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ دیکھی تھی اس رات کو اور وہ دیکھ کے آئے تھے، تو ایک سمپل سا کوسچن ہے میرے پاس آپ کا، میرے لیے آپ کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس میں کیا اس وقت کوئی مسجد اقصیٰ نام کی جگہ تھی؟ تو اگر جو ہے اس کا جواب پوچھا جائے تو اس کا جواب ہے نہیں. مسجد اقصیٰ آج اس جگہ پہ موجود ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے، جہاں یہودیوں کی ہیکل ہوتی تھی. عین اسی جگہ موجود ہے جہاں پہ یہودیوں کی ہیکل ہوتی تھی، اور اسے اسی جوئش ٹیمپل کی مناسبت سے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے. پہلی جو ہیکل تھی وہ بنائی تھی سلیمان نے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، جسے مسلمان نبی کہتے ہیں. مگر جو پہلا ٹیمپل ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے، کیونکہ پہلے ٹیمپل کی آج تک انہیں کوئی خاص کوئی بات ایسی نہیں ملی کہ جس سے سمجھا جا سکے کہ پہلا ٹیمپل تھا بھی. دوسرا ٹیمپل جو ہے وہ بنایا گیا تقریباً 600 BC کے آس پاس، اور حضرت مسیح جب زندہ تھے، انجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے، حضرت مسیح ادھر جاتے بھی ہیں، اور جو رومی تاریخ دان ہیں وہ بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس وقت یروشلم پہ رومیوں کا قبضہ تھا، ان کی حکومت تھی، اور یہودی جو تھے ان کے ماتحت ہیرودیس کی حکومت چلتی تھی. تو ہیرودیس کے وقت میں یہ ٹیمپل جو تھا موجود تھا. مگر 70 AD میں جب یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، تو کیا ہوا جی، انہوں نے آ کے جب حملہ کیا یہودیہ کی بغاوت کو چلنے کے لیے، تو پھر انہوں نے سب کو مارنے کے بعد غلام بنائے لوگ، جنگ ہوئی، غلام بنائے لوگ، اور اس کے اینڈ پہ کیا ہوا، انہوں نے یہ ٹیمپل جو تھا جوئش، اس میں بڑا خزانہ ہوتا تھا کیونکہ یہودی آ کے سونے چاندی کے چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، تو ٹیمپل کو بھی انہوں نے لوٹا، جلایا، اس کو مسمار کیا، بالکل فلور کر دیا، اور اس کے بعد سارے یہودیوں کو غلام بنا کے لے گئے. پھر بعد میں جب کرسچینٹی کا رائز ہوا تقریباً 4 صدی عیسوی کے اندر، کرسچینٹی جب ایک فارمل ریلیجن بن گیا رومن ایمپائر کا، تو اس وقت کیا ہوا جی کہ کرسچنز کی جب حکومت آئی تو کرسچنز نے یہ مناسب سمجھا کہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر جو ہے کوئی بھی عمارت بننے نہ دی جائے، اور انہوں نے کیا کیا، اس جگہ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، ٹیمپل ماؤنٹ جو تھا وہ خالی تھا. اور پھر بعد میں جب کہتے ہیں 638 میں عمر نے کہتے ہیں جی فتح کیا بیت المقدس، تو کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ جی پھر عمر نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو بتاؤ کہ جی مسجد اقصیٰ کدھر ہے، تو وہ پھر جی انہوں نے کہا جی یہ مسجد اقصیٰ جہاں پہ کوڑا کرکٹ تھا. تو پھر کچھ ایسی بات بھی ہے کہ عمر نے یہ کہا کہ ہاں بھائی میں ادھر تعمیر کرواتا ہوں مسجد کی. تو ایک جو یہودی تھا صحابی عمر کے ساتھ، اس نے کیا کہا جی کہ اس طرح مسجد بناؤ کہ اس کا رخ جو ہے وہ یہ جو اس نے ایک پاک پتھر نکالا اس یہودی نے، کہ یہ وہ پتھر ہے جو کہ حضرت یعقوب کا پتھر تھا. کہا کہ اس پتھر کی طرف مسجد اس پتھر کے نارتھ میں بناؤ تاکہ اس کا منہ جو ہے ساؤتھ میں ہو، تو یہ کعبے کی طرف مکہ میں منہ کرے، تو دونوں پتھر لکیر میں آ جائے. تو عمر نے کہا کہ تیرے اندر کا یہودی ابھی تک نہیں مرا. عمر نے کیا کیا، اس پتھر کے ساؤتھ میں مسجد بنائی، اور اس کا منہ صرف اور صرف کس طرف کیا، مکے کی طرف. خیر اس مسجد کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. پھر ایک فرینچ گیلک جو ہے وہ راہب تھا، ہرمٹ جن کو کہتے ہیں، وہ تھا،
جو کہ 679 سے 682 کے دوران یروشلم میں پلگرمیج کے اوپر تھا. ٹھیک ہے, تو وہ پلگرمیج کے دوران اس نے یہ دیکھا کہ ایک اسکوائر شیپ بلڈنگ جو ہے وہ جو ٹیمپل ماؤنٹ پہ موجود ہے, اور ادھر مسلمان جو ہیں, یہاں جو سیرسنز ہیں, وہ وہاں پہ اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دور جو ہے معاویہ کے بعد کا دور ہے. یہ کس کا دور ہے ایگزیکٹلی ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے, مگر تو آرکلف نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مسجد کس نے بنوائی ہے, کیا ہوا. کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے وہ بنائی ہے کس نے, عمر نے بنائی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مسجد عمر نے نہیں بنوائی, کیونکہ عمر کا جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے وہ زیرو ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ عمر کبھی موجود بھی تھا یا نہیں تھا, یا کیا مسئلہ تھا, کوئی چھوٹا موٹا لینڈ لارڈ تھا, وہ کبھی آیا بھی تھا ادھر یا نہیں. تو جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد یا جو بھی عبادت گاہ بنائی گئی تھی وہ معاویہ ہی نے بنوائی تھی. ٹھیک ہے, اور معاویہ نے جب یہ بنوائی تھی تو پھر اس کے بعد پھر اگر اس کے مگر پھر ہمیں اسلامی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مسجد اقصی جو پہلی بار تعمیر کی گئی ہے وہ کس نے کروائی تھی, وہ کرائی تھی عبد الملک نے. عبد الملک نے 690 میں کیا تعمیر کرایا, مسجد اقصی تعمیر کرائی. تو اب ایک سوچنے کی بات ہے, قرآن میں آیت ہے, حدیثوں میں باتیں ہیں, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. تو یہ مسجد اقصی تو تھی نہیں, تو پھر کدھر اترے تھے رسول اللہ اور کہاں پہ نبیوں کی امامت کی تھی. سوچنے والی بات ہے. اب آپ خود سوچیں کہ بھائی جب مسجد اقصی تو تھی نہیں تو پھر رسول اللہ جھوٹ بول رہے تھے کہ کیا مسئلہ تھا یار, سوچنے والی بات ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے نماز میں امامت کی. نماز جو ہے وہ معراج کے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فرض کیا. تو رسول اللہ کو تو ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی, تو پہلے ہی رسول اللہ نماز پڑھا رہا ہے ادھر ان کی. اور بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی بھی حدیثیں ملتی ہیں جن میں یہ بتاتے ہیں نماز فرض ہونے کے بعد پھر جبرائیل رسول اللہ کے پاس آتے رہے, انہوں نے نماز وضو کرنا سکھایا, نماز پڑھنی سکھائی, ساری کچھ جو ہے رسول اللہ کو جبرائیل نے سکھایا تھا. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ بھائی اس سے پہلے تو نہیں سکھایا تھا معراج کے سفر سے. اب معراج کا جو سفر ہے وہ ہوتا ہے 621 میں. 621 یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے معراج کا سفر رسول اللہ نے کیا تھا. اور اب ایک اور بھی چیز ہے, اب بات سوچنے والی ہے کہ پھر 622 میں رسول اللہ نے ہجرت کی, اور ہجرت کے تقریباً 15 سے 16 ماہ بعد یعنی رجب یا شعبان کے مہینے کے اندر کیا ہوا, تبدیلی قبلہ کی آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھائی کہ ہم جو ہیں رسول اللہ, ہم جانتے ہیں تم بار بار آسمان کی طرف اپنا منہ کیوں کرتے ہو, اور ہم تمہارے دل کی بات جانتے ہیں, تو تم اپنا منہ جو ہے مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف کر لو. تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد اقصی کا ذکر جو ہے وہ ایک بار کہیں قرآن میں آیا, مسجد اقصی کا ذکر ایٹ لیسٹ 3 بار قرآن میں ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ پہلے قبلہ مسجد اقصی تھی, وہ قبلہ جو کہ زمین پہ موجود ہی نہیں تھا. دوسرا قبلہ مسجد حرام تھی, اور مسجد حرام جو ہے وہ پہلے موجود تھی کعبہ, اور اس کی حتین میں رسول اللہ سوئے بھی رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کام کیوں نہیں ختم کر دیا کہ پہلے ہی قبلہ اس کو کہہ دیتے, یہ قبلہ اول اس کو اقصی کو بنانے کی کیا ضرورت تھی. آج تک جھگڑا پڑا ہوا ہے, صلیبی جنگوں کے دوران ملینز لوگ مر گئے یروشلم کے شہر کے پیچھے, مسلمان یہودی کرسچن لڑ کے مرے رہے اس کے اوپر, اور اللہ اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارا تماشا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اور میں اس کو کیا کہیں, اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کیا بات ہے. اچھا, اب ہم اگلی طرف تھوڑا سا اس سے آگے بھی ایک ممکنہ امکان اس بات کا دیکھتے ہیں. اب کوئی مسلمان آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو مسجد اقصی تھی, یہ مسجد اقصی زمین پہ نہیں تھی, آپ کو کہہ بھی سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں اور تفسیریں دیکھیں, چاہے تفسیر جلالین دیکھ لیں یا تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں, آپ کو اس میں ایک چیز ملتی ہے بڑی سمپل سی. جب وہ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے نا ایک چیز جو ہے ہمیں دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ بھائی پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ براق کے ذریعے آئے, اور پھر اس آسمان دنیا کی طرف گئے, اور وہاں پہ آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا.
تو اگر مسجد اقصی آسمان پہ ہوتی یا مسجد اقصی زمین پہ نہ ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے پھر کیا ہوتا؟ پھر آسمان کا دروازہ کھولے جانے کے بعد کس کی باری آنی تھی؟ مسجد اقصی کی، مگر یہ باری تو اس سے پہلے آ گئی۔ اب حدیث بھی پوری جو میں نے آپ کو سنن نسائی کبریٰ کی سنائی ہے، جس کو صحیح حدیث کہا گیا ہے، اس حدیث کے مطابق بھی ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حدیث، میں سمجھتا ہوں کہ حدیث ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ کیوں ٹوٹلی جھوٹ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی میں جہاں تک میرا اندازہ ہے، یا پھر آج کل تاریخ دان ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی مسجد اقصی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مسجد اقصی تو تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت، اور مسجد اقصی عبد الملک نے تعمیر کرائی، اور پھر اگر اس کے اوپر کوئی پہلی عمارت تھی تو وہ معاویہ کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اور معاویہ کے بارے میں جتنے بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس آج کل سامنے آ رہے ہیں، اس کے مطابق ایک بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ شاید کوئی بھی، جتنے بھی جس کو آج ہم مسلمان کہتے ہیں، جتنے بھی اموی تھے وہ والے مسلمان نہیں تھے۔ معاویہ کے سکے جو ملتے ہیں ان کے اوپر اس نے سلیب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کرسچن تھا معاویہ۔ تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے یروشلم پہ قبضہ کیا اور جو یروشلم کو چلا رہے تھے وہ لوگ، ایک تو تاریخ میں بار بار یہ بات سمجھ آتی ہے، جیسے آرکلف کی بات میں نے کی، آرکلف کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کس مذہب کو مانتے ہیں۔ پھر ایک آرمینیا والوں نے بھی تاریخ لکھی، جس میں سیویس ایک تاریخ دان ہے، وہ بھی ان کو سارسن کہتا ہے، وہ ان کو مسلم نہیں کہتا، وہ ان کو سارسن کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ان کا کوئی نیا مذہب ہے، مگر اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا مذہب ہے، نہ اسلام کا کوئی بات ہوتی ہے، اور نہ ہی انہوں نے یروشلم پہ جب قبضہ کیا تو انہوں نے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد یہودی دوبارہ آنے لگے یروشلم کے اندر۔ تو اب سوچنے والی بات ہے کہ اسلام جو ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ پچھلے دنوں بھی میں اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ اسلام موجود ہی نہیں تھا۔ اسلام کہاں تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اسلام قرآن کے جو پہلے آثار ہیں وہ ہمیں حجاج بن یوسف اور عبد الملک کے وقت سے ملنا شروع ہوتے ہیں۔ 690 میں ہی وہ مسجد اقصی تعمیر کرواتا ہے، اور 690 کے بعد ہی ہمیں، بلکہ اس سے بھی چند تقریباً کو 15 20 30 سال بعد ہمیں قرآن کے پہلے آثار ملنے شروع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے، مسجد اقصی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور مکہ کے بارے میں تو ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دنیا میں اتنی ہسٹری مڈل ایسٹ میں لکھی گئی، قرآن کہتا ہے مکہ کو ام القرا کا مطلب ہے مدر آف آل سٹیز، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں میٹروپولس۔ اور حدیثوں، قرآن اور تاریخ کے مطابق مکہ عرب کا سب سے بڑا ریلیجس سینٹر ہی نہیں تھا، ٹریڈنگ سینٹر بھی تھا، اور 2500 3 ہزار اونٹوں کے قافلے مکہ سے نکلا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ شام اور یمن اور پتہ نہیں کن کن جگہوں سے قافلے آتے تھے اور جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات سوچنے کی ہے کہ یہ مکہ تو آج سے 1400 سال پہلے، میں کہتا ہوں کہ چند ہزار کی انسانی پاپولیشن کو سپورٹ کر لے، اور 2500 اونٹ کے قافلے کو پانی پلانے کے قابل یہ شہر تھا ہی نہیں، کیونکہ اونٹ آپ کو پتا کتنا پانی پیتا ہے، وہ پانی پینے لگتا ہے نا تو اسی وقت کوئی 100 150 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے، اور پھر اس کو کئی دنوں تک پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پھر جس جگہ پہ اونٹوں کے قافلے پڑاؤ ڈالتے ہیں، ان جگہوں پہ اونٹ پانی پیتے ہیں، اور پھر اونٹ ادھر سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو 2500 اونٹ کو اگر آپ نے پانی پلانا ہے، اور ایک قافلہ 2500 اونٹ کا ہے، کئی قافلوں کے بارے میں ایسے کہتے ہیں کہ جی ایک طرف سے وہ جو ہے وہ شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، پیچھے سے وہ مکے میں موجود ہوتا تھا۔ تو ایسے قافلے بھی ہوتے تھے، کہتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کچھ مبالغہ آئی بھی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ مکہ کا ذکر نہ رومیوں نے کیا ہے، نہ فارسیوں نے کیا، نہ یمنیوں نے کیا، نہ ایتھوپینز نے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ طائف جو ہے، اس جگہ کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ طائف ہے، اور اس کے بعد یثرب ہے، پھر طائف سے تھوڑا پرے کوفے کے ساتھ الاولیٰ تھا، پھر اوپر جو ہے کیا الحجر تھا۔ یہ سارے شہر جو ہیں اس علاقے کے شہر تھے، اور پرانے نقشے رومیوں نے بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ وہ ایکسپیڈیشنز بھیجتے تھے کہ عربوں کی، وہ جا کے ان کے سارے قبیلوں کو مارک کرتے تھے، سب کچھ دیکھتے تھے کہ کون کہاں پہ رہتا ہے، کیونکہ وہ ان عربیوں کو ہائر کرتے تھے اپنی فوج کے اندر، یہ کام کرتے تھے ان کی فوج کے اندر، یہ ان کے کیا ان کو کہتے ہیں فیڈراٹی ہوتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایرانی ان کو شرکت
دار کہتے تھے، شرکت دار جس سے ورڈ نکلا سیرسنز. تو انہوں نے پورے پورے قبیلے مار کیے ہوتے تھے. ایک بنو غسان تھا جو کہ رومیوں کا پکا الائے تھا، اور دوسرا بنو لخمید تھا جو کہ پرشینز کا پکا الائے تھا. جب وہ آپس میں بھی جنگیں لڑتے تھے تو یہ قبیلوں کو استعمال کرتے تھے، بلکہ رومیوں نے تو بنو غسان کو بارڈر کے اوپر جو سیکیورٹی تھی وہ دی ان کو ہوئی تھی. اور جو بنو لخمید تھا اس کا شہر جو تھا، جو مرکز تھا، وہ ہرا اس شہر کا نام ہے، جو کہ آج نارتھ ایسٹ سعودی عربیہ یا میرے خیال عراق میں آ رہا ہے، میرے صحیح ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کدھر آتا ہے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ مکہ بھی نہیں تھا تو پھر یہ کہاں سے رسول اللہ نے پرواز لی؟ رسول اللہ نے ایک امیجنری جگہ سے پرواز لی، مسجد حرام سے، پھر دوسری امیجنری جگہ پہ لینڈ کیا، مسجد اقصیٰ، اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف گئے. جانے کو تو ڈائریکٹ مکہ سے بھی جایا جا سکتا تھا آسمان پہ، ضروری نہیں تھا کہ وہ جو ہے بیت المقدس سے ہی جاتے. پھر دوسری یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عبد الملک نے اپنے دور میں ہی مسجد نبوی بنوائی، اور ایون کہ یہ بھی لکھا کہ مسجد حرام کی تعمیر بھی اس نے کروائی. اور عبد الملک یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے قرآن کی تدوین کب کرائی؟ رمضان میں مکمل کی. وہ کہتا ہے میں رمضان میں پیدا ہوا، میں رمضان میں خلیفہ بنا، میں نے رمضان میں ہی قرآن کی تدوین مکمل کی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے مرنا بھی رمضان میں. عبد الملک یہ کہتا ہے. تو عبد الملک کا جو جنرل حجاج بن یوسف ہے، مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اس نے قرآن پہ اعراب لگائے تھے. تو یہ ساری داستان ہے کہ معراج کا جو سفر ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے، دیکھیں اب یہاں جو آج کل ہسٹورینز یہ بات کہتے ہیں، مجھے بھی لگتا ہی ہے، ہسٹورینز یہ بات کہتے ہیں، وہ آرکیولوجسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے، ایک تو رسول کی موت کے 90 سال بعد پہلے آثار قرآن کے ملنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جو قرآن تھا وہ آج کے قرآن جیسا نہیں تھا، وہ انڈر کنسٹرکشن قرآن تھا. تو یہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 ہے، یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، یہ یہاں تو قرآن اگر پہلے سے تھا تو بعد میں اس میں ڈالی گئی ہیں، یہاں پھر قرآن ہی ظاہری بات ہے بعد میں لکھا گیا ہے، تو بیچ میں یہ قبلے والا مسئلہ بھی ڈال دیا گیا. اصل میں عبد الملک کا جو مقصد تھا، یا معاویہ کا جو مقصد تھا، ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر ایک اپنی مسجد یا اپنی عبادت گاہ بنانے کا، وہ یہ تھا کہ وہ یہودیوں اور کرسچنز کو یہ بات بتا دے کہ بھائی دیکھو، ہم تم سے زیادہ بڑے لوگ ہیں، ہم تم سے زیادہ برکت والے لوگ ہیں، ہمارا خدا تمہارے خدا سے اوپر ہے. اس لیے انہوں نے وہاں پہ بلڈنگ بنائی. اور آہستہ آہستہ پھر دیکھیں اسلام شروع کرنے والے، آج کل ہر طرف سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ہے اموی تھے، مگر اس کو فائنل فارم دینے والے کون تھے؟ وہ تھے عباسی. اور عباسیوں نے ہی بعد میں حدیثیں لکھوائی، عباسیوں نے ہی تفسیریں لکھوائی، عباسیوں نے ہی تاریخیں لکھوائی. سب کچھ لکھوانے کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو ہیں وہ رسول کے چچا کی اولاد سے ہیں، اس لیے ان کا جو کلیم ہے حکومت پہ وہ زیادہ ہے. اور محمد کے بارے میں بھی بہت سارا کلاؤڈ ہے، جو کہ باتیں ظاہری بات ہے میں اسی پوری میں نہیں بتا سکتا آپ کو، مگر آہستہ آہستہ میں یہ ساری باتیں کھولتا چلا جاؤں گا پورے ریفرنس کے ساتھ. تو یہ آج جو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات کی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ محمد کی جو 3rd ایپیسوڈ ہے، اس کے حوالے سے جتنی بھی میں نے چیزیں نکالی ہیں ان کو میں نے ایک لوز وے میں آپ کے سامنے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.